أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اسے صحیح پہنچنے صحیح سمجھنے اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجئے، دلچسپی عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیجیے نا، اب یہ جو آیت ہوئی تھی کون سی تھی وہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ یہ تھی چلیے کون پڑھا تھا یہ؟ ہاں اقبال پڑھا تھا نا. ویری کوئک ریویژن، اس میں زیادہ ٹائم نہیں کریں گے. بول رہے ہیں آپ ریویژن کر رہے ہیں اس کا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن كُنتُمْ اگر تم ہو فی ریب میں شک میں ہو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء. وہی پہلے دو بات کا ذکر کیا گیا. پہلے تو یہ کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو، اور پھر وہ جو چیزیں ہم کو نوازے ہیں، بارش ہے، غذائیں ہیں، پانی ہے، اس کا ذکر تھا. اس کے بعد پھر انداز تھوڑا سا بدل رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی، ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر تم کو کچھ شک ہے تو یہ چیلنج ہے. وہ چیلنج کیا ہے؟ ایک آیت بنا کے بس ایسی ایک صورت بنا کے لاؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت، ٹھیک ہے، بے مثلی ہی اس جیسی. پھر اس کے بعد اگر خود سے نہیں کر سکتے تو پھر شہداء جتنے ان کے شریک تھے، جتنے ان کی تائید والے تھے، جتنے ان کے ساتھی تھے جو اعتراض کر رہے تھے، ان سب کو بلا لو. اگر اجنہ کو بھی بلا سکتے ہیں تو بلا لو. اس میں بتوں کا تو کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ بت کو بلا کے کیا مدد مانگے. بتوں کا جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہم خیال ہیں ان سب کو جمع کر لو. کوئی ایک آدمی نہیں، سب کو، کوئی پابندی نہیں ہے تمہارے پہ، جو چاہے کر لو، ہے نا. اللہ کے سوا تو لازم بات ہے، پھر اللہ کو کیسے بلائیں گے وہ لوگ جو شک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، چلیے. اور یہ بتا دیا تھا کہ اس میں 24 21 سے 29
21 سے 29 تک ایک مضمون اپنے پاس ہے. جی چلیے پورا گروپ تقریباً ہو گیا تھا. آن لائن کوئی ہے شوقین؟ ہاتھ اٹھائے جلدی سے. اس آیت کو پڑھنے والا آج آن لائن کو موقع دیتے ہیں. ہمارا پورا ہو گیا نا کوٹا, سب کو مل گیا موقع. اچھا کو ملا نا, شروع ان سے ہوتا ہے, پانچوں ہو گئے. آن لائن ہے کوئی؟ 1 2 3. ہمارا ہے, شازیہ ہے. چل ہمارا پہلے ہاتھ اٹھائے. چلو ہمارا جلدی جلدی کرو. اب 3-4 آیتیں تو ہونا چاہیے. علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس کو سلیش کر کے بتاؤں سر؟ ہاں ہاں جیسے جلدی لم تفعلوا یہاں تک ایک سلیش لگے گا, ولن تفعلوا ایک اور لگے گا, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ نہیں فتقوا النار, ہاں وہاں تک, اور پھر وہ عدت للکافرین. نہیں ہمارا تک ایک لگا, اللہ تی پہ نہیں. جی جی التی تک ایک لگے, وقودها الناس والحجارہ, پھر وہ عدت للکافرین تک لگے. عدت للکافرین. اوکے. فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. جی یہاں تک ایک ہوا, جارہ تک. عدت للکافرین, اور عدت للکافرین. چلو 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 جلدی. ہاں ویری گڈ. پہلے ٹکڑے کا کیا کریں گے آپ؟ پہلے ٹکڑے کا یہ کیا کریں گے, وہ بتائیں گے کہ فَإِن تو اگر, فا جو ہے وہ ہے عطف ہے, کچھ لکھا ہے اس کا تعلق ہے, اس کو الگ کر لیں گے. جی ان مطلب ہے شرطیہ اگر, لم تفعلوا نہیں تم کر سکتے. او مائی گاڈ, ایک تو پاکستان سے سر ٹیکس پہ ٹیکس آئے جا رہے ہیں, سوری. تو اگر نہیں تم کر سکو, ولن تفعلوا اور نہیں ہرگز نہیں تم کر سکو چلیے گے. اب یہاں ذرا تھوڑی دیر تم تھوڑا دیکھو, تم کو بعد میں ٹیسٹ کریں گے. یہاں جو لوگ ہیں اور جو آن لائن جواب دے سکتے ہیں ان سے پہلے میں پوچھوں گا اور کتنے لوگ دے سکتے ہیں. یہاں پر 2 لفظ آئے, 2 حرف آئے ہیں, ایک لم ہے اور ایک لن ہے. یہ 4 حروف ہیں, لا ما لم لن, ہے نا. مجھے برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں گرامر پڑھا رہا ہوں اور جو ہے قرآن میں صحیح صحیح بات کہہ دو بولے تو گرامر بتا رہے ہیں, لیکن بعض انتہائی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس کا علم ہونا. یہ 4 حروف ہیں, لا ما لم اور لن. یہ چاروں کے معنی نگیشن کے. لیکن کیا میں اس کو پہلے لم کی جگہ لن استعمال کر سکتا ہوں اور دوسرے تفعلو, دونوں تفعلو اس کے پاس, اس کے بعد جو ہے لم, یعنی کیا میں ایسا پڑھ سکتا ہوں جب ایک ہی نہیں کے معنی ہیں, فَإِن لَن تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, معنی تو ایک ہی ہے, نہیں کے. یا پھر میں ما یا لا کے ساتھ ولا تفعلوا پڑھ سکتا ہوں. ما تو خیر نہیں, اس لیے کہ وہ ہے کہ چاروں میں کیا ڈفرنس ہے. یہ ڈفرنس بہت اہمیت رکھتا ہے, اس لیے میں مجبور ہوں تھوڑی گرامر بتانے کے لیے. اگر سما خراشی ہو رہی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. چلیے کون بتا سکتا ہے, ایٹ لیسٹ اینی ون آؤٹ آف دیز پیپل, 5 فرام ان دا کلاس. What is the difference between ma, la, lam, lan? All of them in no, negation. یہ سارے حروف ہیں, اور جب تک اتنا نہیں معلوم ہوگا قرآن سمجھ میں نہیں آتی. سر لم اور لن خیر ابھی فیوچر تمہاری باری نہیں, ایک سیکنڈ. او سوری 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 سوری. لم اور لن میں بابا لم جو ہے السلام علیکم, وہ بھی نگیشن میں, وہ بھی نگیشن میں.
बोलो मॉनिटर मैं सर। इसमें ऐड करूं कुछ प्लीज? कौन है भाई? सर साजिदा। हाँ बोलिए सर। सर इसमें जो लन का वर्ड है वो ये मज़ारे के साथ इस्तेमाल होता है और ये लम से ज्यादा जोरदार जो नेगेशन है उसके लिए है। और सेकेंडली ये है कि जब ये फेल मज़ारे के साथ इस्तेमाल होता है तो इसके जो फेल मज़ारे के मानी वो फ्यूचर के साथ डेफिनेट हो जाते हैं। Like then we have to translate that मज़ारे into future. दानिश जो है बहुत गुस्से में आ रहे हैं, ये क्या करें आप? मुझे जो है बोलने नहीं, चीटिंग करने लगा था, नीचे देख लिया था। देखिए चलिए फिर ला क्यों नहीं इस्तेमाल करूं मैं? हालांकि ला जो है मुजारे के साथ इस्तेमाल है, ला तफलू हम कह सकते हैं मुजारे के साथ। ज्यादा जोर से नफी का मफहूम देना हो तो फिर ये वर्ड यूज होता है। ला से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। हमारा करना बात में यू आर ग्रेट। थैंक यू सर। सर यही कह रही थी, ये मज़ारे के बोलना लिए है, लम और लन मज़ारे के लिए यूज होता है। नहीं उससे बढ़ के थोड़ा और बोलना पड़ेगा। अभी साजिदा ने उसकी वजाहत की। जी सर, वो लन जब आता है तो वो डेफिनेट हो जाता है, बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया। नहीं वहाँ नहीं, पहले लम की बात करो, पहले लम की बात करो। देखिए मुजारे जो होता है उसमें हाल भी है और मुस्तकबिल भी है, ठीक है? नहीं, फ्यूचर के लिए सर। मुजारे में हाल भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है। सिर्फ दो ही टेंस अरबी में होते हैं, या तो माजी या मुजारे। और मुजारे कहते हैं जिसमें हाल भी हो सकता है, मुस्तकबिल। तुम नहीं करते हो भी हो सकता है, तुम नहीं करोगे भी हो सकता है। ये लम जो हर्फ है ये मुजारे को प्योरली मुस्तकबिल बनाता है, फ्यूचर में दाखिल करता है। अब यहाँ पर हाल नहीं रहा, लम तफलु, लम उसी सूरत में कहेंगे जबकि हम हाजिर को खारिज कर रहे हैं। तुम नहीं करते हो नहीं होगा। ला तफलु कहेंगे तो दोनों हो सकते हैं, तुम नहीं करते हो, तुम नहीं करोगे। लेकिन लम उसी वक्त आएगा जब when you want to drop the present and refer to the future only. This is a very important thing. ये जो चैलेंज हो रहा है कि तुम कभी भी नहीं कर सकोगे, फ्यूचर की बात हो रही है कि लम तफलू, यू विल नॉट डू इट इन एनी टाइम टिल द डूम्स डे। इतना तो मालूम होना चाहिए ना भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ। आई एम नॉट एट फॉल्ट। लोग प्रेजेंट है वो सब इंटरेस्टेड है ग्रामर में। मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कस्मा कुर्सी या अपना कम तरीका इजहार तो करना ही पड़ता है। आई नो एवरीवन इज इंटरेस्टेड। चलिए अब बात समझ में आएगी। पहला जो तफलु है उसके बाद भी तफलु है, उससे पहले जो लम आया है इट इज फिट देयर ओनली, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, वो वहीं पर रहेगा। इन फ्यूचर यू विल नॉट डू। अरे बात समझ में। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लन, फिर यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ गए, लेकिन लन के साथ जो है जोर होता है, उर्दू में उसको हरगिज नहीं कहेंगे। लम में हरगिज का जिक्र नहीं है, सिर्फ फ्यूचर का जिक्र है कि इन फ्यूचर में तुम नहीं कर सकोगे। हरगिज का इसमें लफ्ज नहीं है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें जोर डाल के उसको कंफर्म कर दिया कि वो लन तफलू, तुम हरगिज ये नहीं कर सकोगे। जो पिछली आयत में है फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, जो कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद दोनों बातें कह रहे हैं। फ्यूचर में कभी ना, उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आज भी बड़े बड़े यहूदियों में भी हैं, अरबी जानने वाले हैं, उन्होंने
بے شمار ڈکشنریاں لکھ ڈالی ہیں، عربی زبان پہ بہت کام کیا ہے، عربی کے ماہر بھی ہیں، حج بھی ہیں، فصاحت بلاغت سے کام لینے والے. یہ ساروں کے لیے جواب ہے کہ وہ لن تفعلوا، مستقبل میں بھی کبھی تم یہ نہیں کیا نہیں کر سکو گے. وہ تفعلوا کس کے لیے آیا؟ صورت میں مثلی. ویری گڈ. لیکن اس کے بعد اللہ نے دوسرا اپنی طرف سے چیلنج کر دیا کہ قیامت تک لوگ کوشش کر کے دیکھیں. آج تک کوئی قرآن کا ایسی کوئی صورت بنایا؟ کوئی نہیں بنا سکتا. ایک تو مضمون کے لحاظ سے، اور وہ جو ترتیب ہے الفاظ کی، وہ ترتیب صرف اللہ کے کلام میں ہی آ سکتی ہے کہ کون سا کلمہ کہاں جڑتا ہے، اس کو سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں کر سکتے. کوشش کی ہے. ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک فرقان کے نام سے انہوں نے کتاب پوری چھاپی اور اس کو انہوں نے بعد میں دکھائی تھی. بڑا غلط طریقے سے انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا. بنگلہ دیش کے ایک امام صاحب کے پاس لے گئے کہ آپ کی پڑھ کے بتائیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. انہوں عربی جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. انہوں نے دیکھا، ان کو عربی لگی، انہوں نے کہا یہ تو قرآن. اچھا. اور وہ ایز اے پروف انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی طرح کی، اس لیے ہم نے چیلنج کا جواب دیا. تو کیا لکھا تھا اس میں یہ پتا ہے آپ کو؟ ایسا تو نہیں ہوتا ربی کچھ بھی لکھ دو اور ربی کا اخبار بھی لا کے سامنے رکھ دو. قرآن ہے بولے تو فرقان تو یہی ہے. فرقان کا ہی نام ہے، فرقان فرق کرنے والا. کچھ نام ملا دیے، کچھ مطلب ورسز اپنی طرف سے ایڈ کر دی. بہرحال وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بے خفیہ، وہ کلام کی جو بلاغت ہے اور جو اس کا ایک ایک لفظ نگینے کی طرح جو جڑا ہوا ہے، نو ون کین ڈو اٹ، یہ اللہ کا چیلنج ہے. تو پھر اس کے بعد یہ دو باتیں کون سی کہ یہ عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ نے تمہاری لیے کیا کیا نعمتیں نازل کی ہیں. پھر تیسری اس کے بعد کی آیت میں یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ ایسی ایک صورت تو لاؤ. پھر اللہ شک میں ہو تو اگر شک میں ہو اور ایسی صورت نہیں بنا سکو تو فاتقوا النار، تو ڈرو النار یعنی آگ سے. صورت نہ بنا سکو کے بعد کی آیت ٹکڑا کیوں بھول رہے ہو؟ لن تفعلوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے. جی تو ڈرو اس نار سے، یا النار یعنی جہنم کی آگ سے. اور یہ جو ہے وہ اس کا امر ہے کہ ڈرو النار، نار سے. اس کا کیا ہے النار؟ فتقو سر امر ہے، پہلے امر. روٹ ورڈ پوچھ رہا ہوں. او روٹ ورڈ، او تقیہ، واقعی اسی سے نکلا بچنا. اور بچو کس سے؟ نار سے، آگ سے، جہنم ایک کی اور آگ. پوائنٹ ہے کہ بہت سی جگہ قرآن میں کہیں نار بھی آیا ہے، کہیں النار بھی آیا، الف لام کے ساتھ بھی آیا. اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، کہیں نار بھی آیا ہے اور کہیں الف. کیوں اسپیسیفک ہو گیا النار؟ ساری وہاں جتنی ہے سب ناری ہے نا. پھر یہ الف لام سے اور کون سی نار ہوگی؟ جہنم کی آگ. اور جہنم کی آگ آگے آ رہی ہے سر یہ خاص نار ہے جس کا ایندھن انسان اور حجارت، یعنی یہ ہے تو جہنم ہی. دیکھیے اس میں مفسرین کا خیال میرا نہیں ہے، جو ڈسٹنگوش کیے ہیں النار اور نار میں
ایک نار وہ ہے جس میں مومنین اپنی سزا کے طور پہ کچھ وقت گزاریں گے، وہ النار میں نہیں جائیں گے. اور النار میں جانے والے کفار ہی ہیں جو اس کلام سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے انکار کرتے ہیں. وہ النار میں جانے کے بعد نکلیں گے نہیں. بڑا باریک پوائنٹ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ریسرچ کرنے والے ہیں قرآن میں کہیں نار آیا ہے تو اس میں وہ مومن جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیے، گناہ کرتے رہے، تو ان گناہوں کی پاواش میں نار میں جائیں گے اور ایک مدت تک اس نار میں رہیں گے. اس کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے اور پھر جنت کی ایک نہر ہوگی، اس میں سے غسل کر کے نکلیں گے تو وہ ساری سیاہی جو نار کی وجہ سے ان کے جسم پہ آ گئی تھی وہ سب کی سب دور ہو جائے گی. یہ آتھنٹک بات ہے، حدیث میں بھی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ یدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جو ہے جنت میں جائے گا. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ابتدا ہی سے شروع میں ہی جنت میں چلے جائے گا، نہیں کہا. جنت میں تو بہرحال جائے گا، یہ ڈیفینیٹ ہے، لیکن جو سزا ملے گی وہ کتنی ہوگی، کتنے عرصے کی ہوگی، وہ گناہوں کے لحاظ سے کتنا عرصہ نار میں رہے گا، دیٹ از ناٹ مینشن ہیئر. لیکن یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں they will go to النار and that is meant for the kuffar only. اب خالدین فیہا آگے آتا ہے ان کے لیے آگے آیتوں میں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نار میں نہیں جائیں گے، النار میں جائیں گے. Are you trying to follow my point? سیم پوائنٹ، ویری گڈ. ویسے جو ہے اور بھی بہت سے علماء ہیں جنہوں نے یہی ڈسٹنگوش کیا ہے النار اور نار میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نار میں اللہ محفوظ رکھے بہت سے مومن جانے والے ہیں، بہت بڑی تعداد میں سزا بھگتیں گے، اس لیے کہ وہ ایک طرف تو ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اس کے اوپر جیسا اللہ عمل چاہتا ہے ویسا عمل نہیں کرتے. تو سزا تو ضرور ہے. ٹھیک ہے، ایک بالکل سطحی تفسیر ہوتی ہے، اس میں وہ نار میں جائیں گے، لیکن بڑی ڈیپ، اتنے مفسر ہیں، ہر ایک کی پہنچ الگ الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کا میتھڈ الگ ہے. امین الدین اصلاحی تدبر قرآن کے نام سے تفسیر لکھے ہیں، پوری تفسیر میں ایک بھی جو ہے شان نزول کا ذکر نہیں کرتا. انہوں بولتے یہ ہے ہی نہیں، اس شان نزول سے لا کے اس وقت ہوا تھا قرآن میں، بلکہ آپ بول ہی نہیں سکتے. یہ آج میرے لیے بھی یہی آیتیں ہیں جو اس وقت اتری تھی. تو واقع میں پڑھ کے دیکھو تو یا ایھا الناس اعبدوا یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے شان نزول میں ہے، آج میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تمام کافروں کے لیے ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. شان نزول میں جاتے نہیں. پھر مودودی صاحب کو لے لیجئے یا پھر قطب شہید کو لے لیجئے، پورے اسلامک ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں اور پورے جو ہے ہر آیت میں شان نزول اور پوری تعریف بتاتے ہیں کیا ہوا تھا اس وقت، کب آئی تھی آیت. عبدالحق تفسیر حقانی میں جائیے، انہوں نے ہر آیت کو لے کے اس سے جو ہے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی آ گئی. یہ حکم جو ہے تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا، لیکن اس کو کیسے بدل لیا. مفتی صاحب ہیں ہمارے ضیاء القرآن والے شفیع احمد، ان کو پڑھیے، ہر چیز میں فتویٰ نکال کے لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مفتی ہیں. قرطبی کو دیکھیے یا پھر جو ہے مظہری کو دیکھیے، قرطبی میں مسائل ہی مسائل، ایک آیت پڑھیے، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، فقہ سے بھری ہوئی ہے پوری تفسیر، 10 جلدیں ایسی موٹی موٹی ذخیر. جتنی چیزیں پڑھنا ہے اس کے بعد ہم کو یہ حق ہے کہ کوئی چیز
جو ہمارے دل کو لگ رہی ہے. میں کوئی جو بول رہا ہوں وہ آمنا و صدقنا بولنے والی بات نہیں ہے. دیٹ از مائی ریسرچ. اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ اور سمجھ میں آئے گا. لیکن قرآن کا حق تو یہ ہے کہ ہم سب کو ملا کے کسی ایک وہی آپ جو ابن کثیر کو پڑھیے, جتنی روایتیں ہیں کمزور وغیرہ وغیرہ سب لا کے تو یہ بات دل کو لگتی ہے کہ انار اور نار کیوں ہے. وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ انار وہ نار ہے جس میں کفار جائیں گے اور خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے, وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر رہے ہیں, اور توحید سے انکار نہیں کرنے والے بھی بہت سے تھے. توحید سے انکار نہیں کرنے والے بھی بہت سے تھے اہل کتاب میں سے. شروع میں جتنے بھی یہ نصرانی تھے وہ ابھی یہ تصور نہیں آیا تھا, بہت زمانے کے بعد آیا ٹرینٹی کا تصور. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی ایک عرصے تک بالکل اس کی وجہ سے انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی. وہ یہود تو بیچارے ایسے تھے کہ ادھر سے منہ پھیرا, وہاں سے نکل کے آئے. موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے, بعد میں 40 دن بڑھائے گئے. طور پہ گئے تو بس ختم, اپنی اصلیت پہ آ گئے, بچڑے کی پوجا شروع کر دی. یہ بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا بھائی. ہم سست جا رہے ہیں لیکن بغیر سمجھے کہ اگر آگے بڑھ گئے تو پھر جو ہے تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے. اس آگ سے ڈرو. کون سی آگ؟ دونوں آگوں سے ڈرنا ہے. ہم کو بھی ڈرنا ہے, نار سے بھی ڈرنا ہے, انار سے بھی ڈرنا ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم انار والے تو نہیں, کلمہ گو ہیں لیکن گناہ گار ضرور ہے. آگے ضرور, ابھی ایک سیکنڈ. پھر اس کے بعد یہ اللتی آیا. اب تک ہم کیا اس میں موصول کیا پڑھتے آئے تھے؟ اللذی پڑھتے آئے تھے, جس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللتی مونس کی وجہ سے آیا ہے, نار کی وجہ سے. مونت کا اس میں نار کے لیے ہے. تو کون سی نار؟ وہ نار اللہ محفوظ رکھے. اگر کوئی مومن جنت میں جائے گا تو وہ ایندھن نہیں بنے گا جنت کا. سوری کوئی مومن اگر جہنم میں جائے گا تو وہ اس جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا. وہ انار بھی نہیں ہے, اس کو جلا کے وہ آگ نہیں بنائی جائے گی. لیکن یہ جو انار ہے وہ ایندھن, جو جلنے والی چیز ہے, وہ خود انسان سے پیدا ہو گیا. لکڑی کو جلائیں گے تو ایندھن لکڑی ہے. وہ نار ہی ایسی ہوگی جو انسان اور پتھر کے جلنے سے بنے گی. پتھروں کو بہت سے لوگ کس سے ریفر کرتے ہیں؟ بتوں سے, جن کی وہ پرستش کرتے ہیں. تو وہ آگ وہ انار ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا. اس کو جس کو وہ شریک خدا کر سمجھتا تھا ان کو بھی ڈالا جائے گا. اور وہ لیں گے تو آگ پیدا ہوگی. کیسی آگ ہوگی تصور بھی نہیں کر سکتے. اب پھر اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کر دیا. اسی لیے ہم وہ ان مفسرین سے متفق ہیں کہ النار جو ہے وہ عدت للکافرین. یہ اس کے وضاحت بھی کر دی کہ یہ النار گناہگاروں کے لیے نہیں ہے.
गुनाहगार तो कौन, मैं भी हूँ, आप भी होंगे, सब अल्लाह माफ करने वाला, हमको तौबा की भी इजाजत है, तौबा की भी सहूलत है, मरते दम तक तौबा कर सकते हैं, आखिर अंजाम क्या होने वाला है सब उनको मालूम है। लेकिन जो तौबा भी नहीं किया, शिर्क भी किया, कुफ्र भी किया, वो ईंधन बनेगा एक आग का, उस आग का नाम अन्नार है, और ये तैयार ही उनके लिए की गई है, उइद्दत लिल काफिरीन, या गुनाहगारों का लफ्ज नहीं है। आइए समझ में, इतना तो हक बनता है ना रिसर्च का हमारा, वरना जो है अगर इसको तर्जुमा कर लिया तो 2 मिनट में 10 आयतें पढ़ा देता हूँ। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर खास तौर से कि तुम जो कुफ्र कर रहे हो उस कलाम को नहीं मानते हो, एक तुम्हारे खालिक को नहीं इबादत करते हो। अगर ये कलाम में तुमको शक है तो फिर पहली आयत से भी जुड़ता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें नहीं है। किसके लिए नहीं है? सब दुनिया है। आज भी पूरे दुनिया में पूरी कुरान में क्या दिखता है? और 4 शादियां जो है दिखती हैं, औरतों के साथ नाइंसाफी, पर्दा दिखता है, टेररिज्म दिखता है, जिहाद दिखता है पूरी कुरान में। बाकी जो सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है, वो कुछ भी नजर नहीं आता। अंधे हैं वो लोग, उनको उसके बाद कुछ नजर ही नहीं आता। ये 4-5 पॉइंट होते हैं जिनको लेके ये जो है ये मजहब है जिसमें औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको मर्दों के बराबर मुकाम नहीं दिया जाता, और जब मर्द खुतबा दे सकता है तो औरत क्यों खुतबा नहीं दे सकती? वो सब एक ही सफ में खड़े हो गए, औरत और मर्द होना चाहिए था, एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं मुंह तो हंस क्यों हूँ? अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। अब समझ में आ रही है आपके कि वो सकते हैं, कूद देते हैं। कूद किसे कहते हैं? ईंधन, जिसके जलने से आग पैदा होती है। अब फिर वो इद्दत का रूट वर्ड क्या है हमारा? सर अद्दा, अद्दा, युइद्दू उसका मुजारे है। अद्दा मैंने वो तैयार किया, युइद्दू वो तैयार। वो इद्दत कौन सा फेल है? सर मजहूल। मजहूल है। वेरी गुड। ये इतनी बातें तो मालूम होनी चाहिए यार, कि आपको कितना भी बुरा लगे, मैं तो बताने का काम है, बताते ही रहूंगा, चाहे मुझे 50 गालियां दे लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इद्दत के माने ये मजहूल है, ये मजहूल तो मालूम होना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है तैयार, जो तैयार की गई है, अल्लाह ने तैयार नहीं की बल्कि तैयार की गई है। और इद्दत किसके लिए तैयार की गई? लिल काफिरीन, जार मजहूल। काफिरीन है जो अन्नार में जाने वाले हैं। ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया या नहीं? So I am with the mufassirin who differentiate between nar and annar. अन्नार काफिरों के लिए, नार अल्लाह महफूज रखे मोमिनीन के लिए भी है कि उनको उनकी सजा तो मिली, वरना हम में और फिर दूसरे अहले किताब में कोई फर्क नहीं होगा। हम जो चाहे कर लो, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पूरे जितने चाहे कोई नेकी मत करो, कुछ नहीं करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह युदखिल। ऐसा कॉन्सेप्ट है वैसे, ये इतना एक्सप्लेन नहीं किया किसी ने पहले कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ लिया तुमने, लेकिन ये नहीं कहा गया कि पहली बार ही जो है दुखुल नहीं होगा, होगा जन्नत में कभी। युदखिलुल जन्नत तो डेफिनेट है, वो तो अल्लाह के रसूल का वादा है कि वो जो कलमा पढ़ लिया एक ना एक बार, लेकिन वो अन्नार में नहीं जाएगा, सजा तो भुगतेगा। अरे ये बात गौर तलब है नहीं जो मेरे दानिश? अभी इनका भी है, आपका भी है। ये बात खत्म हो गई तो फिर सवालात का सिलसिला शुरू कर।
ختم ہو گئی نا بات کہ یہ اس میں پورا جواب دے دیا گیا کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے یہ کام. اس کے لیے آج آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی اور آواز بھی تھوڑا رک رک کے آ رہی ہے. اور ہو رہی ہے جی. ویڈیو تو آج ہم بند رکھے اس لیے کہ خاص طور سے یہ آواز میں ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو دیکھیں گے آج بغیر ویڈیو کے. ویڈیو کیا دیکھنا ہے, یہ آیت دیکھو نا سامنے اتنی بڑی کھلی آیت نہیں ہے. نہیں آواز بھی لیکن رک رہی ہے. آواز بہت زیادہ رک رہی ہے سر, انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے. کیا کریں گے اس کو. سو وہ میں دیکھا ریکارڈنگ میں بھی بڑا عجیب عجیب آواز آ رہی ہے. تو کم از کم ویڈیو دیکھے تو آپ کے ہم لوگ لپ موومنٹس وغیرہ دیکھ کے تھوڑا کچھ سمجھ جائے. سر آپ مس کر رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے. کیا کروں, ویڈیو ڈال دوں. آواز تو پہلے بھی خراب ہو رہی ہے. چل سر دو بات چلو. دوسرا کون ہے؟ اچھا آپ سوالات ہیں, سوال یا ایک منٹ اس کو ہاں کیا دانش صاحب کا سوال, اس کو کوئی کونے میں کر. جی میرا سوال جو مطلب پتہ نہیں پوچھنا بنتا بھی ہے کہ نہیں. نہیں کیوں نہیں بنتا سوال تو. ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ انار جو ہے وہ ان لوگوں کے چھوٹا کر دیجیے نا اس کو. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ جو کافرین کے لیے بن گئی تو جو مومنین تھے ان کو بھی سزا مل گئی, نار ان کے لیے بن گئی, منافقین کو کہاں شامل کریں گے؟ وہ تو اور بری جگہ ہوں گے اللہ عالم. لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر سے زیادہ سزا کے مستحق ہیں. وہ تو کبھی بھی جو ہے پھر منافقت کرنے والا تو جو ہے کافر سے زیادہ, وہ تو سیدھا انکار کر کے جہنم میں جائے گا. ان کے لیے وائل ہوگا, اس کا اور برا ٹھکانہ ہوگا. مطلب ایسا نہیں کہ منافقین نے چونکہ زبان سے کہہ دیا کہ لا الہ نہیں, الا وہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. دل سے تو ماننا پڑے گا. گاہے ماہے کسی سے بھی قصور ہو سکتا ہے, کوئی نیکیوں میں کمی ہو جا سکتی ہے, بغیر سمجھے کہ کچھ گناہ بھی سرزد ہو جا سکتے ہیں, پھر بھی توبہ کے وہ کافر کے لیے بھی توبہ کے دروازے مرتے دم تک کھلے ہیں, موت کے فرشتے کو دیکھنے تک کھلے ہیں. وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی انتہائی الودود ہیں, اس کو بھی معاف کر دیتے. زندگی بھر شرک کرتا رہا, مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا خلوص دل سے تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیے آپ کا کیا سوال تھا مولانا؟ بابا مسلمان عالم سے شہید اور فقیر تو نار میں جائیں گے, وہ نار میں جائیں گے. وہ پھر بھڑکائی جائے گی وہ تو نار, یہ تو اس میں نار ایندھن نہیں بنیں گے, بھڑکائی جائے گی. ان کو یہ کہا جائے گا کہ تو نے اپنا علم حاصل کیا اس لیے کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے عالم کہیں, تجھے قاری کہیں, تجھے مجاہد کہیں, تو تجھے وہاں ثواب مل گیا, اس کی سزا یہ پر بھگت. وہ اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن یہاں صرف پوائنٹ یہ ہے کہ انار اور نار کا کیا ڈفرینس ہے. میں سمجھتا ہوں سب کی سمجھ میں آ گیا پورے شرکا کی کہ نار جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی مومنین کی سزا کے لیے ہے, جس میں سے دن نکالنا ضروری ہے. انار کافروں کے لیے ہے, وہ بنی ہی کافروں کے لیے ہے, انہی کو ایندھن بنا کے وہ جلے گی. میں سمجھتا ہوں اور کوئی سوال نہیں ہے, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. میرا سوال ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ جو فتقو ہے وہ اس کا تقیہ روٹ ورڈ ہے کہ ڈرو, تو ڈرو اس آگ سے, پہلی تو بات وہ ہے. تقیہ سے ہم پہلے بھی کبھی بتاتے تھے, لیکن بعد میں ریسرچ کے بعد یہ وقیہ سے نکلا ہے, تقویٰ سے نہیں ہے. وقیہ سے مراد بچنے کے ہیں, تو پھر بچو گناہوں سے یا اس آگ سے بچو. ڈرنے سے زیادہ اس کے صحیح معنی وقیہ کے ہیں. پہلے کبھی بتایا تھا لیکن بعد میں ریسرچ کے بعد وہ تقیہ سے زیادہ وقیہ ہے. وقیہ وقینا عذاب النار میں جو پڑھتے ہیں. اور وقودها الناس والحجارہ میں وقودو جو ہے وہ مبتدا ہے یا الناس والحجارہ مبتدا ہے؟ یہ تو وقود مبتدا کیسا, وقودها ہے, اس کو جو ہے مضاف وقودها یعنی وہ آگ, وقودها الناس والحجارہ یہ اس کا جو ہے بدل ہے, یہ بدل نہیں ہے بلکہ وہ آگ جس کے جو اس میں
جس سے بنی ہے وہ ناس اور اجارہ ہے. ابھی تم یہ چکر میں مت پڑو, تمہاری کلاس میں ایسے سوالات کر رہے ہیں یا جتنی گرامر ہو رہی ہے وہی قابل برداشت ہے. سر یہ تو سورہ بقرہ تو ہم نہیں پڑھ رہے نا, اس وجہ سے. خیر پھر ٹھیک ہے, کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ حیات رہی. آگے سر میرا بھی ایک کوشچن ہے پلیز. کیا بولو؟ سر میرا یہ کوشچن تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو النار ہے یہ کافرین کے لیے ہے صرف, تو سر بہت ساری چلیے بولیے جی کیا سر. ہے. ہاں تو تو میں سر کہا تو لیکن کیا ہوا؟ بہت ساری ایسی احادیث بھی تو ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جس نے جان بوجھ کے نماز جو ہے وہ اپنی ترک کی, اس نے کفر کیا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو راشی اور مرتشی ہیں کلاہما فی النار, تو وہاں پہ بھی النار یوز ہوا. تو دس از لائک کہ اگر وہ بندہ اسی حالت میں جو ہے وہ مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے, تو کیا اس کے لیے پھر کون سی النار ہے, ہم اس کو مطلب لے سکتے ہیں یا نار کے اس میں ہوگا؟ واللہ عالم, وہ سزا دینے والے وہی ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کس حالت میں مرا, اس کا کون سا مقام ہے. لیکن کوئی مومن اگر کچھ گناہ کر لیتا ہے غلطی سے, جانتے بوجھتے نہیں, تو پھر اس کے لیے نار ہے. باقی آمدن نمازیں چھوڑ کے بیٹھا تو وہ پھر وہ جانتے ہیں کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں معاف نہیں کرنا ہے. سے جج کہ اس کو وہ مقام ملے, وہ صرف سر اس کو کفر تو معلوم ہے ہو جو گیا نا. فیصلہ کرنے والا ہے, جو عادل ہے. اب تو وہ جو بھی ہو گیا اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو معاف کرے کس کو نہیں معاف کرے. لیکن یہاں پر صرف وہ مومن مراد ہیں جو غلطی سے گناہ کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو اس گناہ کی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. آمدن جو کر رہا ہے اس کو نار میں ڈالیں گے یا نار میں ڈالیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, نہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم. اگر کرے گا تو بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا. جیسے وہ پرانے زمانے کے لوگوں میں سے قصہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ کسی نے کہا 99 خون کرا تو جنت میں جائے گا. جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں جائے گا. جب 99 کر کے بھی اگر جہنم میں جانا تو سر پورے کرو. جس تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیجا محض اس لیے کہ who was you to pass اس کے نیتوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بہرحال ایک سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے پہلے دعا کرنا کہ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے, جو ہو گئے اس کی توبہ استغفار, اور جو ہے اللہ سے مغفرت کرتے رہنا. اور جو استغفار کرا وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوگا, اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کے گناہ روز جھڑتے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم دیا اب انہیں انار والا ہے یا نار والا ہے, واللہ اعلم. ٹھیک ہے سر. بہت سارے عالموں کو کہا کہ آپ کو جج کرنا بھی نہیں چاہیے. نہیں ہم کو کوئی حق ہی نہیں ہے, پکڑ میں آ گئے, بہت بری پکڑ میں آتے ہیں. تو ہم جو اس سے بچیں گے کہ وہ کیا ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ مومن ہے, کانسیپٹ جو ہے جو مفسرین لائے ہیں اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نار مومنین کے گناہ کے لیے ہے, انار کافروں کے لیے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. تو اس میں بھی نار کے لیے بھی کوئی یوز ہوتا ہے. النار نار ہے. ہاں کیا ہے بولو. وہ حجارہ اور ناشتے بنائی جا رہی, لیکن آیت پڑھ دیجیے اس کی ایندھن جو ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, وہی بچاؤ اپنی نفسوں کو. یا ایھا الذین آمنوا خطاب ایمان والوں سے ہے. ٹھیک ہے, بچاؤ اپنی نفسوں کو کس سے؟ نار سے. اب یہ خالی نار ہے, النار ہے نہیں ہے, نار ہے. چلیے وہ نار
نا اب نار میں اب دیکھیے جتنا آپ غور کریں گے چیزیں خود ہی کھلتے جاتی ہیں. نار سے بچاؤ. پھر یہاں پر النار خود ہی انڈائریکٹ آ گیا. وقودها الناس والحجارہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ملائکہ. اب اس کے بعد یہ دوسری نار ہے جس کے ذکر ہو رہا ہے کہ ایک اور نار ہے جس کا ایندھن کون ہے؟ وہی نار کو وقودها الناس والحجارہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی اور ہے. اگر اس سے تجاوز کر جاؤ گے، نہیں بچاؤ گے، تو وہ جو اولاد کفر کر رہی ہے جس کی ہم پہنچانے والی بات کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے تو بھی ان کے اولاد کو بھی. ٹھیک ہے. وہ جتنا اس میں گہرائی میں جائیں گے تو پوری زندگی ایک آیت میں نکلے. نار ہے. یہ وہ نار ہے جس میں وہ جو ہے خود نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. چلیے دوسری آیت میں ہاتھ اٹھا جو ہے اپنے مطابق. ہاں چلیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. چلو کہاں سے اب سلاشز کیا ہے؟ سلاشز لگائیں گے. وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات تک، انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار تک، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا تک، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل تک، وأوتوا به متشابہا تک، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تک، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آخری ٹکڑا. Very good. اس میں اب پورے کفار کے سب قصے جو ہے سب ان کے بارے میں، ان کے عذاب کے بارے میں سنا کے اب خوشخبری دی جا رہی ہے مومنین کو. بشیر ہے خوشخبری. جی بشیر کیا ہے؟ وہ بشیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ جی ہے نا، امر ہے، حکم ہے. جی اللہ کا حکم ہے بشیر. اور یہ قرآن کا مزاج ہے کہ جہاں ڈراوے کی باتیں آتی ہیں فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنسول بھی کر دیتے ہیں. جی وہی بشارت والی باتیں بھی آتی ہیں. تو جب سے اتنا ڈرا ہے کہ یہ کرو گے یہ آگ ملے گی، لیکن بشارت بھی ہے. یعنی بشارت سے مراد اے حبیب آپ صرف ڈرانے والی باتیں نہیں بلکہ بشارت بھی دیجئے. جی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب اس کو ہم جو پڑھیں گے بشر الذین آمنوا پڑھیں گے، آپ بشارت دیجئے ان لوگوں کو. جی یا الذین جو ہے وہ لوگ نہیں بلکہ ان لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے. ان اب لوگوں کو وہ لوگ جو بلکہ نہیں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے نہیں. بشر کے بعد بشر الذین، آپ بشارت دیجئے ان لوگوں کو. کون سے لوگ ہیں وہ؟ جو ایمان لائے آمنوا وعملوا الصالحات. یہ دونوں چیزیں لازم و منظوم پوری قرآن میں. جب بھی خالی ایمان کوئی عمل نہیں، وہ نہیں چلے گا. خالی عمل بغیر ایمان کے بھی نہیں چلے گا. الذین اس سے موصول آمنوا وعملوا الصالحات
सिला हुआ है। उसका सिला हुआ, लेकिन ये अल्लज़ीना वैसा नहीं है। अल्लज़ीना आमनू जैसा ये सिले से या फिर जो है ये वो क्या कहते हैं उसे इस्मिया जुमला नहीं है, बल्कि ये फेलिया जुमला है। शुरू हो रहा है हुक्म से कि वह बशीर, उसी से कनेक्टेड है कि ये अजाब की बातें तो हो गई, लेकिन ऐ हबीब आप बशारत भी दे दीजिए। ठीक है। अब ये अल्लज़ीना जो है ये ऐसे इस्तेमाल हुआ है, बशिर लज़ीना। हाँ, बशिरिल्लज़ीना, अल्लज़ीना नहीं हो, बशिरिल्लज़ीना आमनु, उनको बशारत दीजिए जो ईमान लाए और नेक अमल किए और साले भी किए। ओके, समझ में आ रहा है ना? वो बशिरिल्लज़ीना बशारत है उन लोगों के लिए, ऐसा तर्जुमा नहीं होता। बशारत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए नहीं, बल्कि हुजूर से खिताब है। ये सारी बातें आप अजाब की कर दिए, लेकिन ए हबीब आप बशारत उन लोगों को भी दे दीजिए ईमान लाए और अमले सालेह भी की। ठीक है, एक तो हाँ, क्या डॉक्टर? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। हुक्म में बशर में जो हुक्म हो रहा है, हमेशा जिसको हुक्म होता है वो आप या तुम होता है, तो उसके जो बशर का फाइल है वो हमेशा सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है या प्लूरल हो, बशिरू। सिंगुलर है, सिंगुलर। नहीं, उसका मफूल नहीं होगा डॉक्टर साहब, बल्कि ये अमर है। अब उसके हुक्म है, हुक्म के साथ ये आ रहा है कि किसको बशारत देना है, उन लोगों को बशारत देना है जिनमें ये दो खुसूसियत है, एक जगह जमा है। चलो आगे। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अन्ना बेशक, लहुम ये ज़मीर इस्तेमाल की गई आमिनु आमिलुस सालिहात के लिए। बेशक उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। तो ये लहुम अल्लज़ीना के लिए, लिल्लज़ीना के लिए, लिल्लज़ीना की मज़ीद वज़ाहत आमिनु आमिलुस सालिहात, वो दोनों के लिए लहुम है ना, एक के लिए नहीं आया लहुम। वो लोग जो पहले ईमान लाए और वो लोग अमल साले किए, उसके बाद आमिनु व आमिलुस सालिहात, उनके लिए क्या है? जन्नत है जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। जन्नत, जन्नत। आवाज आपकी टूट रही, नहीं आ रही। हाँ, क्या बोले आप? समझ में नहीं आ। कोई आज तक को नीचे से हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही है तो मैं क्या कर। जी जी, आप फिर से बोलना था। नहीं, वो लहुम जो है अल्लज़ीना के लिए भी है और फिर आमिनु आमिलुस सालिहात के लिए भी है। उनके लिए क्या है? जन्नतें हैं। जन्नत नहीं है, जन्नात है। जन्नतें हैं जी, जन्नात है, तो उसके मायने क्या है? प्लूरल है, मल्टीपल, प्लूरल है। अब कितने जन्नत हैं? एक जन्नत तो नहीं है ना भाई, कितने जन्नत हैं? 7 किस्म के हैं। 7 किस्म के। वेरी गुड। देखो उसके है कुछ ना कुछ तो नॉलेज है जो तफसीर में आया, तफसीर में आया है कि जन्नत भी 7 किस्म की है अमल के लिहाज से, वरना सबको वो फिरदौस मिल जाती या सबको जो है जन्नत अदन मिल जाती, तो वो जो अपने आप को सूफी बना लिए, दुनिया को छोड़ दिए, सिर्फ अल्लाह के होके रह गए, उनमें और मेरे जैसे नाकारा बंदे में फर्क क्या रहता था? 7 दरवाजे जन्नत, 7 दरवाजे हैं, 7 जो है उसके दर्जात हैं। सबसे ऊपर के दर्जे में अंबिया, सिद्दीकीन, शाहिदीन और एक जो ईमानदार ताजिर भी है वो भी उनके साथ रहेगा। सिर्फ सिद्दीक या जो है शहीद होना जरूरी नहीं है, ईमानदार ताजिर भी वो आला तरीन दर्जे में जिसमें अंबिया हैं, सिद्दीकीन है, शाहिदीन है, उनके साथ रहेगा। आदिल, आदिल, हाँ,
वो तो जन्नतुल है, उसमें 7 नाम आए हैं, बहरहाल वो सारी जन्नत है। उसके बाद ये किसी आंख ने तो देखा नहीं, लेकिन उसके अंदर जो है नहरें बह रही हैं। अब ये नहर के साथ ही हमारे ज़हन में क्या ख्याल आता है? काय की नहर होती? अभी कहाँ देखे हम तो, आज तक तो मैं तो नहीं देखा। दूध की नहर तो वो जानवर के थन से ही निकलता है। नहर के साथ जहन में क्या ख्याल आएगा? पानी आता, पानी आएगा। लेकिन यहाँ पर अनहार जो है, जो आया है, उसका मान लीजिए है कि नहरें। फिर हदीस से हमको पता चलता है कि वहाँ पर शहद की नहरें भी होगी, शराब की नहरें भी होंगी, दूध की नहरें भी होंगी, पानी की नहरें भी होंगी। और कहीं जाके गिलास लेके, लोटा लेके उसमें से भरने की जरूरत नहीं होगी। वो देखा तो चाह हुई और सामने जो है हाजिर। अल्लाह, ये खुशखबरी है। ये खुशखबरी सुनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि वो के लिए जो है जन्नत है, मुख्तलिफ दर्जे। इस वक्त देख होना किसी घर पे, किसी रिसोर्ट पे, it's exactly. हाईएस्ट लेवल, It's highest level. वही कॉन्सेप्ट है कि इस वक्त मेरा घर लेक पे था। होटल भी आप बुक कराओ कहीं तो लेक पे अगर आप बीच के सामने, पानी के सामने सी भी हो या उसके नीचे से निकल रहा है पानी, तो इट्स एक्सपेंसिव देन अदर रूम दैट यू बुक, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वही कॉन्सेप्ट। बहरहाल वहाँ की जो नेमतें हैं उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी जबान ने वो मजा चखा। बस एक आइडिया दे रहे हैं। वो तो खुशकिस्मत जो होंगे आपके मेरे तरह, अल्लाह हमको भी नसीब करे, तो उस वक्त जो है हमको भी वो देखने का, चखने का, सुनने का मौका मिलेगा वहाँ की चीज। तो वही बैठ के बात करेंगे, आपने पढ़ा था। बिल्कुल ऐसी बातें करेंगे। हाँ, ने जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा तो उसको एक चाबुक बराबर जगह जन्नत में मिलेगी। चाबुक बराबर, चाबुक मालूम है जिससे घोड़े को, बैल को हाँकते हैं, इतना सा होता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चाबुक बराबर जगह भी 100 मील या 100 मील की मसाफत के ऊपर, 100 मील यानी 100 मुरब्बा मील की मसाफत के बराबर वो जगह होगी, चाबुक बराबर जगह। 100 स्क्वायर माइल्स, एक चाबुक बराबर जगह। और जिसको तो ऊपर वाले दर्जात में मिलेंगे तो फिर वो क्या है। ये सब होने के बाद भी शैतान हमेशा ये चाहता है कि इसको जन्नत में जाने से रोकना है, उसकी बड़ी ख्वाहिश। चलिए, बहुत अच्छे। उसके बाद दूसरा इनाम। अब आप देख रहे हैं कि पहले तो खुशखबरी हो गई, आमीन आमिल सालिहात, उनके लिए जन्नतों का वादा हो गया। अब उसके बाद वहाँ क्या होगा अंसार? कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न। कुल्लमा, हर, एवरी टाइम, प्लूरल है, मिन समरतिर रिज़्क़ा, समरतिर रिज़्क़ा। एवरी, हर वक्त उनके लिए, रुज़िक़ू प्लूरल है, मिन्हा, क्या प्लूरल है? खाओ, रज़क़ा खाया, रज़क़ा वो खाया, नहीं रुज़िक़ू कौन सा फेल है? मजहूल है। मजहूल के माने रुज़िक़ू वाव अलिफ होने से प्लूरल है, उसका नायब फाइल वाव अलिफ है। वो खिलाए जाएंगे जब कभी उनको वो खिलाए जाएंगे, खिलाया जाएगा नहीं, जब कभी वो खिलाए जाएंगे। उतना तो मालूम होना चाहिए। फिर मुझे बोले कि ग्रामर पढ़ाया, बोले तो बुरी बात है। नहीं, ऐसे ही चलने दीजिए आप, अच्छा है वो। नहीं। ग्रामर से
بھاگنے والے تھے وہ میرا بھاگ گئے. مقصد کچھ اور ہے، میری بات پہ کامنٹ مت کرو، میں کچھ اور چھوٹے چھوٹے چونٹی لینا بول. نہیں ہم لوگوں کو تو مزہ آ رہا جو ہے ٹھیک ہے سب یہ آپ کے وہ کلما رزقو، اور جب کبھی کیا ہوں گا کھلایا مجھول ہے، کھلائے جائیں گے، یا چیز میں سے کھلائے جائیں گے، جنت میں سے کھلائے جائیں گے. نہیں ویسا نہیں ہوتا، آگے ہے وہ بولو. من ثمرۃ رزقن، سوری پھلدار رزق، پھلوں کا رزق. جب نہیں ایسا نہیں ہوتا. من ثمرۃ رزقن میں کیا ہے وہ پھلوں کا رزق نہیں، ثمرۃ سے ہے ثمرۃ رزقن. من سے ثمرتن پھل، رزقن رزق، پھلدار رزق، پھلوں کا رزق، پھلوں کا رزق. اب دیکھیے پیٹ بھرنے کے لیے پھل بھی چاہیے، گوشت بھی چاہیے، چاول بھی چاہیے، دال بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے. یہاں پر ایک مثال دے رہے ہیں، رزق تو ہر طرح کا جو خواہش کرے گا اس کو ملے گا. بنا ہوا پرندہ کھائے گا، تیتر کھانا چاہے گا، بٹیر کھانا چاہے گا، بنا کے سامنے اس کے آ جائے گا. ایک ہی ادھر خیال کیا ادھر آ جائے گا. لیکن ان میں سے ایک چیز کا اشارہ ہو رہا ہے، ثمرۃ رزق، پھلوں کا رزق جب دیا جائے گا تو اس وقت کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا بولو. من قبل. وہ کہیں گے کون ہے؟ وہ لوگ جو یہ جو جن کا ذکر ہو رہا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو جنت میں ہیں وہ کہیں گے، جو کھا رہے ہیں رزق کو، پھلوں کا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا الذی رزقنا، یہ بھی جو ہے پھر ہم الذی کس کے لیے آیا یہاں؟ ھذا الذی، یہ رزق کے لیے، ثمرات. الذی کس کے؟ ثمرہ، پھل کے لیے آیا ہے. الذی پھل کے لیے آیا ہے. یہ وہی پھل ہے، یہ وہی ہے. رزقنا، اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں یہ پلورل ہے، رزقنا یہ مفعولی ہے، نائب فاعل ہے، نائب فاعل ہے. رزقنا، ہم کھلائے گئے، ہم کھلائے گئے. من قبل، اس سے پہلے کب؟ اب دیکھیے تھوڑا سا اس میں وہ ہے متشابہات میں سے آیت. ایک پھل آیا سامنے، پھر اس دوسرے پھل کی خواہش کی، ویسے ہی پھل آیا. بولے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہ پھل کھایا تھا، پھر یہ پھل آیا. ایک خیال یہ ہے کہ ایک پھل آیا، پھر خواہش ہوئی، وہی پھل آیا سامنے، لیکن اس کا ٹیسٹ بالکل ہمیں پیسہ میں عام پڑ رہے ہیں نا. نام کہہ رہے تو کوئی اندھا ہے، کوئی اندھیری ہے، کوئی اجالا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے نا. وہ سارے سب عامی ہیں دیکھنے میں، لیکن ہر ایک کا ٹیسٹ الگ. ایک بات یہ ہو گئی کہ کوئی بھی چیز آئی تو یہ تو ہم کو مل گیا پہلے، لیکن اس کو کھا کے تو دیکھو وہ کیا چیز ہے. ایک دوسرا خیال اس میں یہ ہے کہ وہ بالکل دنیاوی میووں کی طرح ہوں گے دیکھنے میں، ورنہ کوئی نئی چیز ہو تو اس کے لیے چاہت نہیں ہوتی. انسان نئی چیز کی طرف دل نہیں جاتا، پہلے وہی چیز کھانا چاہتا ہے جو اس کو پسند ہے. اقبال کو ناری پسند ہے، 24 گھنٹے ناری دو کھاتے رہے، پورا جاڑا جو ہے ناری کھا کے گزار لیتے ہو. تو ایک ایک چیز کو، ایک ایک آدمی کو ایک ایک پھل پسند ہوتا ہے، تو وہ اگر وہاں خواہش کرے گا تو وہ بالکل ویسی ہوگا دنیا کے طرح، لیکن مزے میں زمین اور آسمان کا، یہ دونوں معنی نکلتے ہیں. رزقنا من قبل، جو ہم پہلے ہم کو دیا، ان کو کھلایا گیا، من قبل اس سے پہلے میں نے تین جنت میں ایک کے بعد ایک، یا پھر دنیا، یا پھر اس کے بعد وہ تو کتنے مشہور آ رہے ہیں دیکھو. پہلے کلما رزقو آیا، اس کے بعد رزقنا آیا، پھر اس کے بعد
مجھول کر مجھول رزقنا رزقا وہ کھلایا گیا نہ ہم کھلائے گئے تو فکر ہے اس میں تو ماضی ہے ہم کھلائے گئے چلو اور کیا جلدی تھوڑا جلدی وہ اوتو بھی متشابہا نہیں آ رہی ہے آواز آری وہ اوتو بھی متشابہا اس کا ترجمہ کرو اردو کا بالکل صحیح اور جلدی اوتو اردو کیا ہے ہم مجھول ہے اردو کے معنی کیا ہے آتا کے معنی عطا کیا آنا لانا کچھ بھی ہے اردو معنی دیے گئے اور ہم دیے گئے بھی اس کی ہم کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر اوتو واو الف وہ کے لیے تھرڈ پرسن پلورل کے لیے وہ دیے گئے بھی جو ہے پھر وہ اس کے لیے پھل کے لیے ہے ہاں متشابہہ متشابہن ملتے جلتے پہلے ہم جو مثال میووں کی طرح ہوں گے یا ایک میوہ کھائے بعد میں وہی میوہ آیا تو کہیں گے یہ تو ابھی کھا لیا ارے نہیں یہ کھائے تو کیا ہوتا ہے یہ الگ ٹیسٹ کی چیز ہے وہ پہلے حلیم فلاں کی بنی ہوئی تھی یہ حلیم فلاں کی ہے دونوں میں بہت ٹیسٹ میں فرق ہے وہ نہاری اقبال کے گھر کی ہے نہاری ہمارے گھر کی ہے بہت فرق ہے دونوں چلیے اس کے بعد لہم فیہا ازواج مطہرۃ وہ جو ہے حرف عطف ہے لہم پھر یہ پلورل ہے ضمیر ان کے لیے جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے فیہا اس میں یعنی جنت میں ازواج مطہرۃ بیویاں پاک یہ بیویاں کیسا ہو گئے خالی ازواج جو ہے یہ اردو بولنے والوں کی خامی ہے زوجہ جو بولتے تو انہیں سمجھتے جاگیر ہے ہر ایک ہماری بیوی ہے ایسا نہیں جمتا صرف زوجہ کے معنی بیوی کے نہیں ہے اس سے عربک ورڈ دیٹ مینس اسپاؤسز اسپاؤس کے معنی جوڑے جو ملیں گے وہ بڑے مطہر ہوں گے اور مطہر کی بھی بڑی کہ یہاں پر جو ہوتے ہیں دنیا بھر کی خامیاں ہوتی ہیں گندگی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وہاں پر ان جوڑوں میں کسی میں بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہمارے یہاں زوج بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاں اردو بولنے والے زوج شوہر کو بولتے ہیں ہاں زوج شوہر کے لیے قرآن میں جو ہے وہ پیر کے لیے کامن ورڈ ہے اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے پھر کوئی پاک شوہر ملے گا جو مرد ہے تو اس کے لیے پاک بیوی ملے لوگ تو پھر اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ بیویاں ملیں گی بیچارے عورتیں کیا کریں گے چلیے مطہرۃ وہم فیہا خالدون یہ پھر حرف عطف ہے ہم ان کے لیے پھر ضمیر استعمال کی گئی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیہا اس میں پھر جنت کی طرف اشارہ ہے خالدون ہمیشہ کے لیے رہیں گے بس یہاں پر دیکھ خالد اب یہاں پر جو ہے وہاں کہا گیا تھا کہ وہ کچھ جہنم میں بھی فیہا خالدون آئیں گے اور جنت میں بھی ایک بار کوئی گیا تو وہاں سے نکلے گا لیکن یہ جو بیچ والے ہیں جو تھوڑے بہت گناہ گار ہیں وہ نار میں جا کے نکلنے والے ہیں وہ نار میں پہلی بار خالدون نہیں ہوں گے لیکن جب وہاں سے نکل کے جنت میں آئیں گے تو ہم فیہا خالدون اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی جنت والوں کے جیسے اعمال کرنے والا بنا دے اور جنت میں جو مناسب جگہ اس پہ ہم کو اور گناہوں سے بچائے اور نیکسٹ کلاس ہم شازیہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ وہ ہاتھ اٹھائی تھی اور یہ انصار جو اس کے ہاتھ سے پہلے آگے نہیں میں پہلے اٹھا دیا تھا
अच्छा अच्छा ओके आमीन, so आमीन। this class we will सर start with Razia inshallah. सर एक जी। छोटा सा सवाल सर, इसी आयत का, ये बशिर से शुरू हो रही है सर। अगर इसमें ये होता कि हुक्म दिया जा रहा होता तो अबशिर होता, अगर बशिर है तो इसका मतलब सिर्फ नहीं होगा कि नहीं, बशारत। हुक्म के कई तरीके हैं, बशिर नहीं, वो अबशिर भी आता है, बशिर भी आता है। बशिर जो है वो बशीर नहीं है, बशीर अलग चीज है, वो अलीफ है। हमारा सिर्फ लफ्ज़ खामोश हो तो अंसुर वहाँ ही आएगा, लेकिन अगर पहले लफ्ज़ हरकत हो तो वहाँ पर अलीफ आना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके कई तरीके हैं हमारे के, खाली अलीफ आना हर जगह ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पहला जो बे है या कोई भी लफ्ज़ है, अगर वो साकिन है तो ऐसी सूरत में हमजा ला के अमर बनाते हैं, लेकिन अगर उसी में अगर साकिन नहीं है तो उसी से बशिर भी होता है। उसके कई तरीके हैं, बहरहाल एक ही तरीका पकड़ के यही होना चाहिए हम नहीं कर सकते। नहीं सर, मैं ये सोच रही थी कि शायद ये है कि खुशखबरी उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं, लाए। वो बशिर नहीं, वो ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। पहले देर होगी लोगों